اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ القسم التاسع من المنصوبات خبر کان واخواتها وهو المسند بعد دخولها نحو کان زید منطلقا وحکمہ کحکم خبر المبتدأ الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمها مع کونہ معرفۃ بخلاف خبر المبتدأ نحو کان القائم زید الی آخرہ۔ ہماری گفتگو منصوبات میں تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ 8 منصوبات ہم پڑھ چکے ہیں، آج 9واں منصوب اور تقریباً 10واں 11واں 12واں ایک ساتھ ہی آج ممکن ہے، کیونکہ یہ عبارتیں تقریباً آسان ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے 9ویں منصوب کا، تو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی منصوب ہوتی ہے۔ پہلا مطلب تو یہی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کرنے لگے ہیں کہ جس طرح مبتدا اور خبر میں مبتدا مسند الیہ اور خبر مسند ہوا کرتی ہے، جب افعال ناقصہ اس مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مسند اور مسند الیہ بدل جائیں، نہیں، بلکہ کانا کے داخل ہونے کے بعد، افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد بھی مسند اور مسند الیہ میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آتا۔ جو مسند ہے وہ مسند رہتا ہے، جو مسند الیہ ہے وہ مسند الیہ رہتا ہے۔ کانا فقط اپنا معنی یا افعال ناقصہ فقط اپنا معنی اس کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مطلب یہ بیان کرنے جائیں گے کہ یہ جو افعال ناقصہ کی خبر ہے، جو کہ حقیقت میں مبتدا کی خبر ہوا کرتی ہے، اس خبر کے بھی تمام تر وہی احکام ہیں کہ جو مبتدا کی خبر کے ہوتے ہیں، سوائے ایک فرق کے۔ مبتدا اور خبر میں خبر کا اصول یہ تھا کہ وہ خبر مؤخر ہوتی ہے جب وہ معرفہ ہو، یعنی مبتدا اور خبر اگر دونوں معرفہ ہوتے تھے تو اصول تھا کہ مبتدا کو پہلے لایا جائے، خبر کو بعد میں۔ اگرچہ اس اصول کے بارے میں جہاں مبتدا اور خبر کی بحث بیان کی گئی تھی، وہاں ڈیٹیل سے کتاب صمدیہ کا ایک قاعدہ بھی بیان کیا گیا تھا جو نہایت ہی خوبصورت اور بہترین تھا، لیکن فی الحال ہم کتاب ہدایہ کی عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مبتدا ہے واجب ہے کہ وہ مقدم ہو، پہلے آئے، اور خبر مؤخر ہو۔ بس یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ کانا کی جو خبر ہے، افعال ناقصہ کی جو خبر ہے، وہ برخلاف خبر مبتدا معرفہ ہونے کے بعد بھی مقدم ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا مطلب ہے۔ آئیے اس کے بعد سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم التاسع من المنصوبات، 9ویں قسم منصوبات میں سے خبر کانا و اخواتها، کانا اور اس کے اخوات کی خبر ہے، کانا اور اس کے جیسوں کی خبر ہے۔ اخوات بے معنی کانا کے باقی ساتھی جو اس کے نظائر ہیں، جو اس کے مثل ہیں۔ وہو، اور یہ خبر، المسند بعد دخولها، اس کانا اور کانا کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد یہ خبر مسند ہے، پہلے بھی مسند تھی، اب بھی مسند ہے۔ کانا زید منطلقا،
زید چلنے والا تھا۔ اس مثال میں ہماری مثال لفظ منطلقاً ہے، منصوبات میں سے نواں منصوب ہے منطلقاً۔ اس کا عامل نصب خود کانا ہے، کانا نے اس منطلقاً کو نصب دیا ہے۔ یہ پہلا حکم تھا۔ دوسری چیز وَحُکْمُهُ، اور اس کا حکم یعنی خبر کا حکم، کانا اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم، کا حکم المبتدئی، مبتدا کی خبر کے حکم کی مانند ہی ہے، اللہ سوائے انہو، یہاں سے وہ ایک فرق بیان کر رہے ہیں کہ اس کی خبر اور مبتدا کی خبر کے مابین سوائے کون سے فرق، ایک فرق کے سوا باقی تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک فرق کیا ہے؟ انہو شان کلام یہ ہے، ضمیر شان ہے، یجوز تقدیمہ، جائز ہے خبر کانا کو مقدم کرنا علی اسمہا، اس کانا اور اس کے اخوات کے اسم پر اس کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، مع کونہ معرفتاً، باوجود اس کے کہ وہ خبر معرفہ ہو۔ وہاں کہا تھا کہ مبتدا کی خبر اگر معرفہ ہو تو مؤخر ہوگی، یہاں کہہ رہے ہیں کہ مقدم ہو سکتی ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں بخلاف خبر المبتدئی، برخلاف مبتدا کی خبر کے، کہ اس میں نہیں کر سکتے مقدم۔ نحو کانا القائم زید، اس مثال میں ہماری شاہد مثال لفظ القائمہ ہے، منصوب ہے، کانا کی خبر ہے، معرفہ ہونے کے باوجود زید جو کہ کانا کا اسم ہے اس پر مقدم کر دی گئی ہے۔ یہاں پر ہمارا 9واں منصوب ختم ہو گیا۔ 10واں منصوب القسم العاشر من المنصوبات اسم ان و اخواتها، 10واں منصوب منصوبات میں سے ان اور اس کے اخوات کا اسم ہے، یعنی حروف مشبہہ بالفعل کا اسم، وہو، اور یہ اسم المسند الیہ بعد دخولہ، یہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے حروف مشبہہ بالفعل کے داخل ہونے کے بعد۔ وہ مبتدا ہے اپنی حقیقت میں اور وہ ویسے ہی مسند الیہ ہے، تو انا کے داخل ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اسناد میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آ جائے۔ نحو انا زیدن قائم، جیسا کہ بالتحقیق زید قائم ہے۔ اس مثال میں ہماری شاہد مثال لفظ زیدن ہے جو کہ منصوب ہے، انا کا اسم ہے اور اس کا عامل نصب بھی انا ہے۔ 10ویں قسم میں منصوبات ختم، اب 11ویں القسم الحادیہ عشرہ من المنصوبات المنصوب بللتی لی نفی الجنس، منصوبات میں سے 11ویں قسم وہ منصوب ہے، یہاں اگر الذی کا ترجمہ کریں تو الذی سے مراد ہے وہ اسم، یعنی المنصوب حقیقت میں ہے الذی ینصب، الف لام بمعنی الذی، وہ اسم کہ جس کو نصب دیا گیا ہوتا ہے بی لا، اس لا کے ذریعے، التی کہ جو لا لی نفی الجنسی،
جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے، جو لا جنس کی نفی کے لیے آتا ہے۔ تو 11واں منصوب ہے لا نفی جنس کا اسم۔ وہو، اور وہ المنصوب، یہاں پر ہوا کی ضمیر لفظ المنصوب کی طرف پلٹ رہی ہے۔ یہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیا ہے المنصوب، اس کے اندر بہترین اور جامعیت ہے، جبکہ ابھی میں نے اس کا جب ترجمہ کیا مفہومی تو میں نے کہا وہ اسم جو لا نفی جنس کا اسم ہے، اسم کہہ سکتے تھے جیسا کہ اوپر بھی کہا انا انا کا اسم، یا مثلا کانا کی خبر، اس طرح خبر یا اسم کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا المنصوب، یہ بہترین ہے، جامع ہے۔ وہو، اور یہ المنصوب المسند الیہ بعد دخولہا، اس لا کے داخل ہونے کے بعد یہ المنصوب مسند الیہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ لا کے داخل ہونے کے بعد اسناد میں کوئی تبدیلی آ گئی، مسند کوئی اور ہو گیا، مسند الیہ کوئی اور ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ اس لا کے داخل ہونے کے بعد بھی مسند الیہ ہے۔ نحو قولہ تعالی لا اکراہ فی الدین، قرآن کی آیت سورہ مبارک بقرہ، کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے فی الدین، دین میں۔ اس مثال میں ہماری شاہد مثال ہے لفظ اکراہ۔ یہ جو لفظ اکراہ ہے یہ منصوب ہے، اس کو نصب دیا ہے لا نے۔ اب کوئی یہ کہے کہ منصوب تو نہیں ہے، اکراہ اس پہ تو ایک زبر ہے، جبکہ یہ اس میں معرب ہے، غیر کے ساتھ مرکب ہو کر بھی آیا ہے، اور اس کے اندر صلاحیت بھی ہے اعراب کو قبول کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ مبنی الاصل سے شباہت بھی نہیں رکھتا۔ تو پھر اس صورت میں آپ اس کو منصوب کیسے کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس مقام پر اس کا جواب یہ ہے کہ جناب یہ فی الاصالہ منصوب ہی ہے، حقیقت میں یہ منصوب ہی ہے، لا اکراہن ہی تھا، لیکن اصل میں یہاں پر لا کے بعد ایک من استغراقیہ وہ یہاں سے محذوف ہے، جو کہ نفی جنس کے معنی کے ساتھ گویا ضروری ہے، لا من، لا نفی جنس گویا اس طریقے سے لا من، تو عبارت در حقیقت یوں تھی لا من اکراہن، تو اس من کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب یہ اکراہ چونکہ من کا معنی اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کو فتح دیا گیا ہے، مبنی بنا دیا گیا ہے، کیونکہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی اسم حرف کے معنی کو متضمن ہو تو گویا وہ شباہت رکھتا ہے حرف سے، اس کے اندر حرفی معنی موجود ہے، من اکراہ، لا من اکراہ، اس وجہ سے یہاں پر مبنی کا جو کھینچاؤ ہے وہ اسے مبنی بنا گیا، من کا کھینچاؤ، ورنہ اصل میں یہ اکراہ معرب ہونا چاہیے۔ تو منصوب اس لیے کہا یہاں پر، اگرچہ یہ اکراہ کے بارے میں اب ہم کہیں گے مبنی برفت، یہ اکراہ مبنی برفت ہے، لیکن یہ جو مبنی برفت ہے یہ اس من کے معنی کی وجہ سے، خود اکراہ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسے مبنی کہیں۔
تو لا نفی جنس، اکراہ مبنی برفات جو کہ اصل میں منصوب ہے، یہ لا کا اسم ہے، فی الدین جار مجرور متعلق کے معذوف سے ہو کر لا کی خبر۔ یہاں پر ایک اور نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، تو یہ لا جو ہے جنس کی نفی نہیں کر رہا۔ یہ جو نام بھی دیا گیا ہے کہ لا التی لنفی الجنس، لا نفی جنس، یہ لا نفی جنس فی الاصالہ حقیقت میں اگر دقت سے دیکھا جائے تو یہ لا جنس کی نفی نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس جنس کے بعد آنے والی جو خبر ہوتی ہے، جو کہ صفت ہے ایک طرح کی، اس صفت کی اس جنس سے نفی کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی لا نفی جنس بے ان معنی کہ لا نفی صفت من الجنس، لا اس جنس سے، اس میں جنس سے ایک نفی کی، ایک صفت کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہماری اس مثال کے اندر وہ صفت ہے فی الدین، یہ صفت ہے اکراہ فی الدین، دین میں نہیں ہے، اور اکراہ ہے اس میں جنس جس سے صفت فی الدین کی نفی ہو رہی ہے۔ اقسام اسمی لا، کہہ رہے ہیں اب یہ جو لا نفی جنس ہے، اس کے اسم کی چند ایک صورتیں ہیں، اور ان تمام صورتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو المنصوب کہا گیا ہے۔ علم جان لیجئے کہ ان لی اسمی لا، جان لیجئے کہ لا کے اسم کے لیے ثلاثہ حالات، تین حالتیں ہیں۔ الف، حالت اول، پہلی حالت ان تلیہا نکرتن مفردتن، پہلی حالت یہ ہے کہ اس لا کے بعد نکرہ مفردہ کا آنا۔ نکرہ واضح ہے، معرفہ کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے کہ خود لفظ اکراہ نکرہ ہے۔ اسی طریقے سے اب جو مثال آ رہی ہے اس میں لفظ رجل یہ نکرہ ہے، اور اب جو یہ لفظ مفرد کہا گیا ہے مفردتن، یہ لفظ مفرد یہاں پر استعمال ہوا ہے مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں۔ نکرہ مفردہ یعنی ایسا اسم کہ جو نکرہ ہے اور مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے۔ نحو لا رجل فی الدار، اب اس مثال میں لا کے اسم کی پہلی صورت کہ لا کے بعد ایک اسم آیا ہے رجل جو کہ نکرہ ہے، اس میں جنس ہے، اور مفردہ ہے یعنی یہ رجل اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ رجلہ مبنی علی الفتح، لا کا اسم، فی الدار جار مجرور متعلق معذوف سے ہو کر لا کی خبر۔ با، لا کے اسم کی دوسری حالت ان تلیہا نکرۃ مضافۃ، دوسری حالت یہ ہے کہ لا کے بعد آنا نکرہ کا، ایسا نکرہ کہ جو مضافتن، جس اسم نکرہ کو اضافہ کیا گیا ہوتا ہے۔ نحو لا غلام رجل فی الدار، اس مثال میں لفظ غلام ہماری شاہد مثال ہے، لا کے اسم کی دوسری حالت ہے، نکرہ ہے، اور اس لفظ غلام کو اضافہ کیا گیا ہے فی الداری رجل کی طرف، پھر یہ غلام مضاف، رجل مضاف الیہ، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر لا کا اسم ہے، اور فی الداری جار مجرور متعلق کے محذوف سے ہو کر لا کی خبر ہے۔ گفتگو وہی منصوبات کے اندر جاری و ساری ہے۔ یہ لا نفی جنس کے اسم کی دوسری حالت کا بیان تھا۔ جیم،
ان یلیہا شبیہم بالمضافی نحو لا راکبا فرسا فی الطریق ولا 20 درہما فی الکیس۔ جیم یعنی تیسری حالت اسم لا، ان یلیہا لا کے بعد آنا ہے شبیہم بالمضافی، ایسے اسم نکرہ کا کہ جو شباہت رکھتا ہو مضاف کے ساتھ۔ یہ مضاف اور شبہ مضاف کی اصطلاح منادہ کی بحث میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ نحو لا راکبا فرسا فی الطریق، راستے میں کوئی بھی گھوڑے سوار نہیں ہے۔ یہاں پر لا لائے نفی جنس ہے، راکبا اس میں جنس ہے، اس میں نکرہ ہے، یہ شبہ مضاف ہے، مضاف نہیں ہے اصطلاحی طور پر، شبہ مضاف ہے۔ شبہ مضاف اس لیے کیونکہ بعد میں آنے والے لفظ فرسن سے مل کر اس راکبن کا معنی مکمل ہو رہا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ راکبن اس میں منصوب، یہ لا کا اسم، اور یہ لا کے اسم کی تیسری صورت، تیسری حالت جو کہ شبہ مضاف ہے۔ بعد میں آنے والا فرسن یہ منصوب ہے لفظاً، اور یہ مفعول بہی ہے راکبن کا۔ پھر یہ راکبن فرسن لا کا اسم ہے، اور فی طریق جار مجرور متعلق معذوف سے ہو کر لا کی خبر۔ ولا 20 درہما فی الکیس، اور بیگ میں یا تھیلے میں یا جیب میں کوئی 20 درہم نہیں ہے۔ لا لائے نفی جنس 20، یہ 20 یہ بھی شبہ مضاف کی مثال ہے کہ درہمن سے مل کے اس کا معنی مکمل ہوتا ہے۔ درہمن 20 کی تمییز ہے، فی الکیسی جار مجرور متعلق معذوف سے ہو کر لا کی خبر ہے۔ حکمہ، اب اس مقام پر آنے کے بعد اب مصنف یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں لا کے اسم کی جتنی بھی صورتیں بیان کی، ہم ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک کر کے حکم بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا حالتیں ہیں، ان کی کیا تراکیب ہیں۔ حکمہ یعنی حکم اسم لا کے اسم کا حکم، وہو وہ اسم لا ان کان نکرتن مفردتن، اگر وہ نکرہ مفردہ ہو، جیسا کہ آپ نے دیکھا مثال لا رجل فی الدار میں، تو یبنا تو اس کو مبنی قرار دیا جاتا ہے، وہ مبنی ہوتا ہے علی علامت النصب، بر بنائے علامت نصب، نصب کی جو حالت ہوتی ہے، نصب کی جو علامت ہوتی ہے، منصوب تو نہیں کہتے کیونکہ مبنی بن گیا، تو اب نصب کی جو علامت ہو، نصب کی علامت مختلف چیزیں بنتی ہیں، ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ کل فتحتی، فتحہ بھی علامت نصب ہے، یا فتح علامت نصب ہے تو اب ہم کہیں گے مبنی بر علامت فتح، مبنی بر فتح، مبنی بر علامت نصب، یا مبنی بر فتح یبنا، تو اسے مبنی قرار دیا جاتا ہے علی علامت النصب، نصب کی علامت پر مبنی قرار دیا جاتا ہے۔ کل فتحتی، جیسے کہ فتحہ، کما مرہ جیسا کہ گزر چکا دو مثالوں میں، کما مرہ جیسا کہ گزر چکا دو مثالوں میں، دو مثالیں آئیں، لا اکراہ فی الدین ایک، لا رجل فی الدار دو۔ اول کسرتی، اس کسرے کو ہم عطف کریں گے فتحہ پر، یعنی جیسے کہ کسرہ، کسرہ بھی علامت نصب ہوا کرتا ہے، کہاں؟ نحو لا جاہلات محترمات، جو جاہلات ہیں وہ قابل احترام نہیں ہیں۔ اب یہاں پر لفظ جاہلات یہ
نکرہ مفردہ ہے. کوئی اعتراض کرے کہ جاہلات تو جمع ہے، آپ اس کو مفردہ کہہ رہے ہیں، تو ہم اس کا جواب پہلے دے چکے کہ لفظ مفرد یہاں پر بالمقابلے جمع استعمال ہوا ہے، بالمقابلے مضاف اور شبہ مضاف استعمال ہوا ہے، نہ کہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. لہذا یہاں پر جاہلات مفرد ہی ہے. البتہ چونکہ صیغہ جمع مؤنث ہے اور جمع مؤنث کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کی حالت نسبی اور حالت جرعی کسرے کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، اس پہ فتح نہیں آتا ہے. تو کہیں گے لا جاہلات محترمات، جاہلات محترم نہیں ہوتی. تو یہاں پہ جاہلات میں کسرہ علامت نصب ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جاہلات مبنی ہے، مبنی بر کسر ہے یا مبنی بر علامت نصب ہے. اول یائی کو عطف کریں گے فتحہ پر، یعنی نصب کی علامت یا بھی ہوا کرتی ہے وہ کس میں؟ اگر صیغہ تثنیہ ہو. نحو لا رجلین حاضرانی، کوئی دو مرد حاضر نہیں ہیں. تو یہاں پر لفظ رجلین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، مبنی بر علامت نصب ہے، مبنی بر یا کہیں گے اس کو، کیونکہ یہاں پر یا علامت نصب ہے. تثنیہ حالت رفع میں الف، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل فتح کے ذریعے سے ظاہر ہوا کرتی ہے. حاضرانی لا کی خبر ہے. ولا مجتہدین محرومون، اجتہاد کرنے والے، کوشش کرنے والے محروم نہیں ہوا کرتے. تو یہاں پر یہ جو مجتہدین ہے، یہ مجتہدین حالت نسبی میں، حالت نسبی کس کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے؟ یا کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے جمع مذکر، مجتہدون تھا جمع مذکر. جمع مذکر کے اعراب اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ حالت رفع میں واو اور حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل کسرہ. محرومون لا کی خبر ہے. یہ ہو گیا نکرہ مفردہ کے اعراب. اب وَإِنْ كَانَ نَكِرَةً مُضَافَةً أَوْ شَبِيهَةً بِالْمُضَافِ يُنْصَبُ دَائِمًا كَمَا مَرَّ، اور اگر یہ اس میں لا نکرہ ہو، ایسا نکرہ کہ جس کو اضافہ کیا گیا ہو، یا ایسا نکرہ کہ جو مضاف سے شباہت رکھنے والا ہو، تو اس صورت میں يُنْصَبُ دَائِمًا كَمَا مَرَّ، تو یہ منصوب ہوگا دائماً دائمی طور پر، کما مرہ جیسا کہ ساری مثالوں کے اندر آپ نے دیکھا. لا غلام رجلن، تو ہم کہیں گے کہ غلام منصوب ہے، مبنی علی الفتح نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ منصوب ہے. اسی طریقے سے لا راکبا فرسن اور ولا 20 درہمن میں 20 بھی منصوب ہے. گفتگو اس حساب سے ختم ہوئی کہ لا نفی جنس کی 3 حالتوں کا بیان، اور 3 حالتوں کے بیان کے بعد ان تینوں حالتوں میں ان کے اعراب کیا ہوں گے. اس سلسلے کی بحث تو یہاں پر مکمل ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہرحال آج جو جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا نا گزشتہ درس، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ کل والی بحث کے لیے پھر تھوڑا سا مقدمے کی حیثیت ہو جائے گی اس کی، کیونکہ یہاں پہ شرط و شرائط کا بہت اچھا بیان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آغا شرائط عملی لا، موضوع گفتگو ہے نواسب یعنی منصوبات، اور منصوبات میں سے 11واں تھا وہ لا کہ جو نفی جنس کا لا کہلاتا ہے. اس کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیل بیان کی کہ وہ لا ہے کہ جو جنس سے صفت کی نفی کے لیے آتا ہے، لیکن ہم یوں ہی کہہ دیتے لگے آپ کہ لا نفی جنس، تو وہ جنس کی نفی نہیں کرتا ہے، جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے. اس کے اندر ہم نے تفصیل بیان کر دی. اب کہتے ہیں کہ آگا یہ جو لا ہے نا، لا شبیہ بلیسا، اس کے عمل کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ 3 شرائط ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ الف، اللہ تقترن بحرف الجر. پہلی بات تو یہ کہ یہ لا مقترن نہ ہو،
ملا ہوا نہ ہو، جڑا ہوا نہ ہو حرف جر کے ساتھ. حرف جر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس پر حرف جر داخل نہ ہو. خوب. تقترن لکھا ہے. تقترن، اچھا ساکن، ان نہیں ہے کیا؟ اچھا ان ہے، پھر اچھا ان ہے نا، ہاں پھر بھی اچھا غلط ہے، ہوتا ہے ایسا، مسئلہ نہیں ہے. ان یکون اسمها وخبرها نکرتین. دوسری شرط یہ ہے کہ اس لا کا اسم اور لا کی خبر یہ دونوں کے دونوں نکرہ ہونے چاہیے. اس لیے کہ لا کو واضح نے جو وضع کیا ہے نا وہ علت ہی ہے جناب کہ نکرہ سے صفت کی نفی کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ اسی صورت میں آ سکتی ہے جب اس کے معمولات نکرہ ہوں، جس پر وہ عمل کر رہا ہے وہ نکرہ ہوں. یہ اس کی واضح کی وضع اس لیے. لہذا یکون اسمها و خبرها نکرتین، لا کا اسم اور لا کی خبر نکرہ ہوں، یہ دوسری شرط ہے. جیم اللہ یفصل بین لا واسمها یعنی و اسمها. اور فرماتے ہیں تیسری شرط یہ ہے کہ فاصلہ نہ دیا گیا ہو لا اور اس کے اسم کے درمیان. لا کا کمزور عامل ہے، کمزور عامل ہے، اسی لیے فاصلہ ڈال دیں گے تو اتنی طاقت نہیں ہے بیچارہ وہاں تک رسائی حاصل کر سکے. صحیح ہے. علت بتائی گئی بہرحال خیر، ہمیں علت سے کیا سروکار، بھائی حکم بتا دیا ختم ہو گئی بات. صحیح ہے. لا نفی جنس اور اس کے معمول کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اسم کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بس ختم بات. ان فقد الشرط فقد المشروط. جب آپ نے کہہ دیا کہ لا کے عمل کرنے کی یہ شرط ہیں، تو اگر شرط ٹوٹ جائے گی تو خود بخود عمل باطل ہو جائے گا، پھر لا عمل نہیں کرے گا، پھر کچھ اور صورتیں بن جائیں گی. وہ جو کوئی اور صورتیں ہیں یہی ساری کہانی ہے. صحیح ہے. وعلیہ، بس اس بنیاد پر کہ لا کے عمل کی شرطیں ہیں. ان فقد الشرط الاول، اگر مفقود ہو جائے شرط اول، بطل عملها، تو اس لا کا عمل باطل ہو جائے گا. یعنی لا اب عمل نہیں کرے گا وہ اپنا والا کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جو ہے وہ نصب دے. وخفض النکرۃ، اور کسرہ دیا جائے گا نکرہ کو. خفضہ یعنی جرہ. بھی تو صحیح ہے. صحیح ہے. محفوظ ہو گیا یعنی خفض النکرۃ. صحیح ہے، مجرور ہوگا. چل صحیح ہے، ہم مان لیتے ہیں. لیکن چونکہ اس کے اندر عمل کا پہلو ہے نا تو عامل کے بغیر نہیں ہوگا، اسی لیے میں نے اس کو مجہول پڑھنا مناسب سمجھا. ٹھیک. لیکن بہرحال چلے خیر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے. صحیح ہے، آپ کی بات بھی بجا فرما رہے ہیں آپ. فتقولوا، آپ کہتے ہیں اس طریقے سے، جئت بلا زاد، ہے نا، متعدی مادہ. چلیں یہ اچھا ہوا آپ نے میرے علم میں بھی اضافہ کیا، میرے ذہن میں نہیں تھی یہ چیز. چل ہوگا جے تو بلا. اس مثال میں ہماری شاید مثال یہ ہے کہ لا کے اوپر با داخل ہو گیا، لا با کے ساتھ جڑ گیا. پہلی شرط یہ تھی کہ لا حرف جر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ لا بے معنی غیر ہو گیا نا، بغیری ذات. میں آیا، میرے پاس سامان نہیں تھا، زاد کے بغیر آیا تھا. صحیح ہے. سفر کے دوران آپ کو سامان کی ضرورت ہوگی، وہ سفر کے اندر وہ ساتھ نہیں لایا. وَإِن فُقِدَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، اور اگر مفقود ہو جائیں دو آخر والی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط، تو بطل عملها، تو بھی عمل باطل ہو جائے گا. لیکن اوپر اگر عمل باطل ہے تو کرنا کیا تھا وہ بتایا، تو اب بھی بتا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ عمل باطل. اب لا کے بعد آپ مبنی پر فتح نہیں پڑھیں گے، اب کیا کریں گے؟ لازم، اور لازم ہے. کیا لازم ہے؟ تکرار لا مع اسم آخر. ہاں حکم تو پھر بھی نہیں بتایا. کیا نہیں بتایا؟ حکم کیا، اس پہ کیا اعراب آئیں گے؟ تکرار. ہاں یہی تو آئے گی بحث انشاءاللہ، کیونکہ یہیں سے تو نکلے گی وہ بحث. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں واللازم،
ایک عمل یہ کہ اگر کہہ رہے ہیں کہ عمل باطل، اب آپ کیا کرو، لازم ہے لا کا تکرار. اچھا بعض کتابوں کے اندر تقریر کا لفظ لکھا ہوا ہے، نسخوں کے اندر ہدایہ کے اندر تکرار کے بجائے تقریر کا لفظ لکھا ہوا ہے. تقریر یہی والا کاف، اس کے اندر بھی تقریر تھا نا، تو تقریر کا لفظ ہے. اچھا تقریر میں نے ویسے کم استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تکرار کا لفظ استعمال ہوا باب تفعیل کا مصدر ہے، اگرچہ تقریر بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہیں پر. اتنی کتابیں عربی کی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم نے اس کرہ مادے کو باب تفعیل کے وزن پہ نہیں دیکھا، تفعال کے وزن پہ دیکھا. ایک بہت بڑے عالم ہے، نام نہیں لیتا، وہ تکرار کہتے ہیں اپنے خطابات کے اندر، تکرار کہتے ہیں. تکرار بھی میں نے نہیں پڑھا، بہت بڑے عالم ہیں. ٹھیک ہے. وَلَزِمَ تَكْرَارُ لَا، اور لازم ہو جاتا ہے لا کا تکرار. یہ تکرار جو ہوتا ہے یہ نفی کی تاکید کے لیے ہوگا. مَعَ اسم آخر، ایک اور اسم کے ساتھ، یعنی آخر میں آپ کو ایک اور لا اور ایک اسم کو ذکر کرنا پڑے گا. فَتَقُولُ، تو آپ یوں کہیں گے. اچھا یہ عبارتیں جو دونوں یہاں پر انہوں نے دی گئی ہیں، ان عبارتوں کی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان کا سلوک یہ بتا رہا ہے، ان کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ جوابیہ ہے، یہ جوابی ہے، جواب ہے کسی سوال کا. یعنی جب آپ کہتے ہیں لا زید فی الدار ولا عمر، نہ زید گھر میں ہے اور نہ ہی عمر، تو وہ آپ سے سوال ہوا ہے ازید فی الدار ام عمر، آیا زید گھر کے اندر ہے یا عمر؟ صحیح ہے گا. اس طریقے سے آپ سے سوال ہوا ہے جس کے جواب میں آپ یہ کہتے ہیں نہ زید گھر میں ہے نہ عمر گھر میں ہے. خوب، اس کے اندر کیا ٹوٹا ہے؟ شرط کون سی ٹوٹی ہے؟ لا کا اسم معرفہ ہو گیا. زید آ گیا نا، اوپر شرط کیا تھی کہ اسم نکرہ ہونا چاہیے. ولا فیہا رجل ولا امرأۃ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے. سوال ہے افی الدار رجل ام امرأۃ، آیا گھر میں مرد ہے یا عورت؟ صحیح ہے، ایک سوال ہوگا، اس کے جواب ہوگا لا فیہا رجل. شاید مثال ہے فیہا کا درمیان میں آنا، لا بیچارہ کمزور ہے، رجل اور لا کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے، عمل میں ضعیف ہے، لہذا عمل باطل. تو فرماتے ہیں یہ بھی ایک سوال کے جواب میں کہیں گے لا فیہا رجل ولا امرأۃ، گھر کے اندر نہ تو کوئی مرد ہے اور نہ ہی کوئی عورت ہے. خوب، مبنی ہونے کی علت بیان کی تھی آپ کی خدمت میں نے کہ لا کا اسم مبنی کیوں ہو جاتا ہے، بیان کی تھی یا نہیں کی تھی مجھے نہیں پتا، ہے آپ کے ذہن میں؟ من کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ مبنی ہونے کی وجہ لا نفی جنس کے بعد جو نکرہ مفردہ آیا ہوا ہوتا ہے وہ من استغراقیہ کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. یہ جملہ بڑا بھاری ہے، صحیح ہے. لا کے بعد، لائے نفی جنس کے بعد جو نکرہ مفردہ آیا ہوا ہوتا ہے یہ ایک حرف جر من، اور من بھی کون سا؟ جس کا معنی ہے من استغراقیہ، جو ہم ترجمے میں لے کر آتے ہیں کوئی بھی. صحیح ہے. ہاں، من استغراقیہ کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر من استغراقیہ کا معنی ہوتا ہے. اور اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسم حرف کے معنی کو متضمن ہو جائے تو وہ اسم مبنی ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی اسم اپنے اندر حرف کا معنی رکھے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے. احد و اشر تھا، واو کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، احد اشرہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ درمیان میں حرف کا معنی متضمن. کس نے؟ احد نے؟ اشر نے؟ اشر نے. چلے صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو آگا یہ جو عبارت ہے نا لا رجل فی الدار، یہ اصل میں لا من رجل فی الدار، لا من رجل فی الدار، میں نے استغراقیہ کے معنی کو متضمن ہے لفظ رجل. ہٹا دیا اب کیا پڑھیں؟ من کو ہٹا دیا اب کیا پڑھیں؟ اخف الحرف کا حرکت دے دیں، وہ کیا ہے؟ فتح. لا رجل، لا من کو ہٹا کے رجل پر فتح لگا دیا. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.
مبنی میں تو